پاکستان نے جب وہ جو ایکشن تھا اسپیکر قومی اسمبلی کا، وہ جو وزیر اعظم پاکستان عمران خان اس وقت کے جو تھے، ان کی جو ایڈوائس تھی، اور وہ جو فرمان تھا اس وقت کے صدر مملکت عارف الوی صاحب کا، اس کو سیٹیسائیڈ کر دیا گیا، قومی اسمبلی کو بحال کیا گیا اور جمہوریت طریقے سے پی ڈی ایم کی حکومت آئی۔ تو ہمیں تاریخ کے جھروکوں میں بھی دیکھنا چاہیے، ہمیں اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنے سے پہلے۔ میں نے آپ کے سامنے آرٹیکل 59 آپ نے ذکر کیا، آرٹیکل 59 کی وہ رولنگ آج بھی سینٹ سیکریٹریٹ میں موجود ہے۔ اس رولنگ کو مانتے ہوئے ہی آپ سینٹ کا حصہ بنے ہیں۔ اس رولنگ کے نتیجے میں ہونے والے انتخابات کی وجہ سے آج آپ لیڈر آف اپوزیشن ہیں، آج یہاں پہ لیڈر آف ہاؤس منتخب ہو کے بیٹھے ہیں، آج چیئرمین جو ہیں بطور چیئرمین فنکشنز ڈسچارج کر رہے ہیں۔ بالکل الیکشن ہونے چاہیے۔ خیبر پختونخوا کے آدھے ممبران موجود ہیں، آدھے ممبران موجود نہیں ہیں۔ آپ اس کا حساب خیبر پختونخوا اسمبلی کے وزیر اعلیٰ سے، خیبر پختونخوا کی حکومت سے اور خیبر پختونخوا کے اسپیکر سے مانگ سکتے ہیں، جنہوں نے عدالتی حکم ہونے کے باوجود، جنہوں نے کنٹیمپٹ نوٹس ہونے کے باوجود اجلاس نہ بلایا اور یہ انتخابات نہ ہو سکے۔ اب یہ لکیر پیٹنے سے نہیں ہوگا۔ معاملہ سر ابھی بھی پشاور ہائی کورٹ میں پینڈنگ تھا۔ انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کچھ ڈائریکشنز دی ہیں، وہ ابھی ٹائم لائنز موجود ہیں، ابھی کچھ روز ہیں اس میں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آئینی ادارہ ہے، عدالت نے بھی اسی لیے خود انتخابات کا حکم نہیں دیا، انہوں نے الیکشن کمیشن کو بھجوایا ہے۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان اس پہ جو فیصلہ صادر کرے گا سر آنکھوں پہ، جو وہاں کے ممبران، منتخب ممبران ہیں، وہ الیکشن میں حصہ بھی لیں گے، وہ منتخب بھی کریں گے، وہ دوست ہمارے آ جائیں گے۔ رہی بات کہ ٹینیور چیئرمین کا کیا ہوگا اور ڈپٹی چیئرمین کا کیا ہوگا، رہی بات کہ ممبران کا ٹینیور کیا ہوگا، تو اس کے بارے میں بھی آئین پاکستان میں پورا طریقہ کار موجود ہے، وہ اس رولنگ کا حصہ ہے۔ جی سر، وہ اس رولنگ کا حصہ ہے، اسی کلوز کے اندر لکھا ہوا ہے، اسی کلوز کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ ریمائنڈر آف پیریڈ کے لیے آئے گا سارا۔ اور جو چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کو جب ہم نے اس دن رولنگ دی تھی الیکشن سے پہلے، اور وہ ٹائم کو ہم نے اس کو سنک کیا تھا، اس رولنگ میں بھی یہ ساری توجیحات، تمام جو یہ ریلیونٹ پروویژنز ہے وہ دے دی گئی تھی۔ آپ موجود تھے، آپ ہی کا اعتراض تھا، آپ کے ساتھیوں کا اعتراض تھا، سینیٹر علی ظفر صاحب اس دن لیڈ کر رہے تھے اور میں ادھر سے جواب دے رہا تھا۔ یہ تاریخ کا حصہ ہیں اور یہ ریکارڈ کا حصہ ہے، میں بات اپنی طور پہ نہیں کر رہا۔ ہم اگر وہ رولنگ نکلوا لیں جو الیکشن ڈے کے اوپر دی گئی تھی، اس میں یہ سارے میٹرز نہ صرف بحث کا حصہ ہیں بلکہ اس رولنگ کا بھی حصہ ہیں۔ سینٹ آف پاکستان از ویلڈلی کانسٹیٹیوٹڈ، دیٹ واز دا ریزن دیٹ الیکشنز ٹوک پلیس۔ آپ نے 26ویں ترمیم کی بات کی، 26ویں ترمیم میں ہم نے ممبرز پریزنٹ کا 2/3 نہیں دیا 26ویں ترمیم کے لیے، ہم نے ٹوٹل ممبرشپ کا 2/3 دیا۔ اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کے لیے تو بہت آسان ہے کہ آپ نے اگر اس پروسیس کو سٹال کرنا ہے، آپ نے اگر اس پروسیس کو ڈیفیٹ کرنا ہے تو 12-15 لوگ استعفیٰ دے جائیں، سینٹ تو نامکمل ہو جائے گی، قومی اسمبلی سے لوگ نکل جائیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے تحریک عدم اعتماد میں شکست کھانے کے بعد سپورٹس مین سپرٹ کا اظہار کرنے کی بجائے انہوں نے استعفے دے دیے تھے بلک میں، اور ان کے بغیر نیشنل اسمبلی چلی تھی۔ سارے پاکستان نے لیڈر آف اپوزیشن سے میری استدعا ہوگی، چیئرمین صاحب شبلی صاحب سن لیں پھر آپ جواب ضرور آپ ابھی جواب دیں گے۔ ہم کامن لاء سے رہنمائی لیتے ہیں اور اپنے آئین سے لیتے ہیں۔ نیشنل اسمبلی کے 100 کے قریب اراکین نے نیشنل اسمبلی سے خیر بات کہہ دیا اور استعفے دے گئے، کچھ حلقوں میں الیکشن ہوئے، کچھ میں ہونے تھے نہیں ہوئے، لیکن نیشنل اسمبلی ویلڈلی کانسٹیٹیوٹڈ رہی۔ 16 مہینے اس اسمبلی نے بزنس ٹرانزیکٹ کیا، عدالتیں موجود ہیں، یہاں پہ یہ طریقہ کار موجود ہے۔ آج بھی آپ اپنی بات کی خود نفی کر رہے ہیں کہ وہ انتخاب جسے آپ غیر آئینی کہہ رہے ہیں، وہ پروسیس جسے آپ غیر آئینی کہہ رہے ہیں، آپ خود اس کا حصہ ہیں۔ آپ لیڈر آف اپوزیشن اسی چیئرمین کے ہاتھوں نامینیٹ ہوئے ہیں، اس طریقہ کار کے تحت جو کہ ہمارے رولز آف پروسیجر دیتے ہیں، اور اسی سلسلے کو آپ چیلنج کر رہے ہیں۔ تو یہ تھوڑی سی مجھے لگتا ہے کہ سر یہ تفاوت ہے خیالات میں۔ آرٹیکل 59 کی کوئی وائلیشن نہیں ہے۔ ہاؤس از ویلڈلی، آئی ریپیٹ، ہاؤس از ویلڈلی کانسٹیٹیوٹڈ انڈر دی کانسٹیٹیوشن۔ معاملہ عدالت میں زیر تنقید ہے،
عدالتی فیصلوں کے مطابق الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر اپنا ایکشن کرنا ہے. وہ جب سلسلہ تکمیل کو پہنچ جائے گا تو وہ دوست بھی ہمارے آ جائیں گے. لیکن تاریخ کو درست رکھنے کے لیے میں نے ایونٹ وائز آپ کو بتا دیا کہ وہاں پہ سینٹ کے انتخابات کا انعقاد کے نہ ہونے کی ذمہ داری خیبر پختونخوا کی حکومت اور سپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی پہ ہے. تاریخ اسے یاد رکھے گی سر. جی تھینک یو.